بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ محترم بھائیو، تمام قسم کی تعریفات، جملہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، جس نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا، جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیو، اسلام کی بنیاد، جسے ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں، یہ پانچ ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ارکان اسلام یہ 5۔ اس میں سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا رکن جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی سب سے پہلی یہ شہادت ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے، تیسرا رکن یہ زکوٰۃ ہے، چوتھا رکن یہ روزہ ہے، اور پانچواں رکن یہ حج۔ یعنی اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہیں۔ محترم بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے پہلا رکن، یعنی نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب انسان اس بات کا اقرار کرے، اس بات کی گواہی دے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ فرض ہوتا۔ اگر اس بات کی وہ گواہی نہ دے، بلکہ اس کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں، تو پھر یہ جان لیجئے کہ اس کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ اس وقت دے گا جب وہ یہ اقرار کرے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ محترم بھائیوں، مختصر میں بتاتا ہوں اس کا معنی۔ مختصر معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہمیں تعلیم دی ہے، جس طریقے سے بتایا ہے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ سلیقہ، تعلیم جو دی ہے اس کے مطابق وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ محترم بھائیو، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے وہ کام بتلا دیجئے جس کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انہی باتوں کا حکم دیتے ہیں، یہی باتیں بتلاتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر طاقت ہو تو حج کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس کے اندر کمی کروں گا، جو آپ نے بتلایا ہے بس اس کے مطابق میں عمل کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنتی کو دیکھیں، اگر یہ شخص جس نے ابھی یہ سوال کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، اپنے قول کے اندر، اپنے بات کے اندر سچا ہے، پکا ہے، تو وہ اس شخص کی طرف دیکھے، یعنی وہ شخص اگر اس کے مطابق عمل کرے، اس پہ نہ زیادتی کرے اور نہ کمی کرے، تو پھر وہ جنتی ہے۔ محترم بھائی غور کیجیے، یعنی ارکان اسلام کے اوپر اس نے عمل کیا تو پھر وہ جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر خانہ کعبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت یا عمرہ یا حج جو کرنا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں، جو شخص ارادہ کرتا ہے حج کا تو وہ اس کا مقصد صرف یہی ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ ہم عمرہ کرنے جائیں تو اس کا یہ مقصد ہونا چاہیے، اس کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اور اگر ومن کفر، اور اگر وہ اس کا انکار کرے، غور کیجئے گا، اس کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا چاہے اس کے اندر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری ہے، وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ضروری ہے کہ اگر وہ حج کر رہا ہو، اگر یا عمرہ کر رہا ہو یا اللہ رب العالمین کی کوئی بھی عبادت کر رہا ہو، تو خالص اللہ ہی رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ محترم بھائیو، اس آیت کے اندر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے لیے مخصوص مہینہ، اگر کوئی شخص حج کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی مہینے کے اندر حج کرے۔ وہ مہینہ کون سا ہے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے۔ اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، کبھی بھی وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ سال کے 12 مہینہ میں سے کسی بھی مہینے کے اندر وہ عمرہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے حج کرنا ہے تو اس کے لیے مخصوص دن ہے، انہی دنوں کے اندر
اسے حج کرنا چاہیے. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر جو شخص حج کرنے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ فلا رفث، وہ اپنی عورتوں سے جمع کرنے سے باز رہے، یا جو جمع کے طرف لے جاتا ہے جو طریقہ یا جو کام، اس سے وہ بچے. ولا فسوق، اور گناہوں سے بھی بچتا رہے، گناہ کا کام بھی اس کے درمیان میں نہ کرے. اور ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جھگڑا لڑائی نہ کرے. محترم بھائیو غور کیجئے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حج کے اندر کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی ہے، لیکن اس بھیڑ کے اندر بھی کسی دوسرے کو دھکا نہ دے، کسی دوسرے کو نہ ستائے، بلکہ آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور بغیر جھگڑا کیے ہوئے اس کو اپنے حج کے اعمال کو وہ پورا کرے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو تم اچھا کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تقوی کو اپنا زاد راہ بناؤ. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ ہر برائی سے بچنا. ایسا نہیں کہ آج ہم بچ گئے، بلکہ جو بھی برائی ہے، برا کام ہے، ان تمام برے کاموں سے بچنا. اور یہ تقوی اختیار کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پاتا ہے. محترم بھائی، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج کو اور عمرہ کو پورا کرو. کس کے لیے؟ للہ، اللہ رب العالمین کے لیے. دیکھیے یہاں پہ بھی یہ اعمال، یہ کام، یہ عبادت کس کے لیے بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اب اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو بھی عبادت ہو وہ ساری عبادتیں اللہ ہی رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. اور اگر کسی اور کے لیے کیا جائے تو پھر وہ عمل، وہ عبادت اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، کہ تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا گیا ہے، لہذا تم حج کرو. محترم بھائی اور غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں. جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اکل عام یا رسول اللہ، کہ کیا ہر سال اس کو یعنی حج کو ہم کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ. پھر پوچھتے ہیں کہ اکل عام یا رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہے. تیسری مرتبہ وہ سوال کرتے ہیں کہ اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، تو تم لوگوں پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے. محترم بھائی، یہاں پہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کثرت سوال سے بچنا چاہیے، زیادہ سوال کرنے سے بچنا چاہیے، زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اور پہلی امتیں جو ہلاک و برباد ہو گئی وہ کثرت سوال ہی کی وجہ سے، زیادہ سوال کرنے ہی کی وجہ سے. اور اس کے اندر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان شریعت بنا نہیں سکتا، اور یہ طاقت ہے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو وہ فرض ہو جاتا ہمارے اوپر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. محترم بھائیو، اس کی اور فضیلت ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ. صحیح بخاری کی روایت. کہتے ہیں کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان میں جو گناہ ہو جاتا ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے دوسرا عمرہ. یعنی اگر آپ نے ایک عمرہ کیا اور پھر اگر 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد سال بھر بعد دوسرا عمرہ کرتے ہیں, ان عمرے کے درمیان, 2 عمرے کے درمیان میں جو گناہ ہم سے ہوتا ہے اس کا یہ عمرہ کفارہ بن جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عمرہ برابر کرتے رہیں. اور اس کے بعد الحج المبرور لیس له الجزاء, یعنی وہ حج مبرور جس کے اندر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال نہیں ہے. ہم نے جو حج اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا وہی حج مبرور ہے. اور اگر ہم نے حج مبرور کیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. والحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ. محترم بھائیو, غور کیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے. محترم بھائیو, ایسے ہی صحیح مسلم کے اندر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحجرۃ تہدم ما کان قبلها وان الحج یہدم ما کان قبلہ. یعنی جو شخص اسلام قبول کرتا ہے, دوسرے دین کو چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ کر کے اسلام قبول کرتا ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد جو اس سے پہلے جتنا بھی اس نے گناہ کیا, جو بھی اس نے کام کیا, غلط کام کیا, اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جو شخص ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے پہلے جو اس کا گناہ ہوتا ہے ہجرت کرنے کے بعد وہ سب ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی جو شخص حج کرتا ہے, کون سا حج؟ وہ حج جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے, تو پھر وہ حج اس سے پہلے جو گناہ وہ شخص کیا ہوتا ہے تو اسے مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. محترم بھائیو, دیکھیے کتنا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہمیں کتنا بہترین بدلہ عطا کیا ہے. ایسے ہی صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. اور ایک روایت میں ایسے ہی ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ. یعنی جو شخص حج کرے, من حج للہ, جو شخص حج کرے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. فلم یرفث, اور اس کے اندر وہ اپنی عورتوں سے نہ ملا ہو, وہ اپنی عورتوں سے جمع نہ کیا ہو. ولم یفسق, اور نہ اس نے اس حج کے اندر فسق و فجور والا کام کیا ہو, گناہ والا کام کیا ہو, تو کہتے ہیں کہ خرج من ذنوبہ, کہ وہ اپنے گناہ سے ایسے ہی نکل جائے گا جیسے کیوم ولدتہ امہ, جس طریقے سے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا ہے, ویسے ہی وہ شخص ہو جاتا ہے. دیکھیے کس طریقے سے, یعنی کتنی اہمیت ہے اس کی. محترم بھائیو, ایسے ہی جو شخص, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک. ایسے ہی ہے کہ من حج یرائی, یعنی جو شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے کہے کہ یہ نمازی ہے, وہ شرک کرتا ہے. ایسے ہی جو شخص دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے. محترم بھائیو, غور کریں, آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر جہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں, آج دیکھیں گے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو پیچھے ڈھول ہوتا ہے,
بجانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حج کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ایسے ہی لوگوں کو دعوت کرتے ہیں، سب کو 2 گاؤں 3 گاؤں سب کو بلاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص دکھاوے کے لیے حج کرے تو کل قیامت کے دن یہی حج اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. تو ان دکھاوے کی چیزوں سے باز رہنا چاہیے. صرف حج ہی کے اندر نہیں، جتنی بھی عبادت ہے، جو بھی نیک کام ہے، ہر کام کے اندر دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر دکھاوے کے لیے وہ شخص وہ کام کر رہا ہے تو پھر وہی عمل کل قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. آج بہت سے لوگ تنگی کی وجہ سے حج نہیں کرتے. تنگی کس طرح کی؟ اس کے پاس پیسہ ہوتا وہ حج کر سکتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پیسے سے آج میں یہ کام کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد حج کر لوں گا. یا وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے حج کر لیا تو میرے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا، میں محتاج ہو جاؤں گا دوسروں کا. سوچائی ہوتی ہے بعض لوگوں کی اس طرح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ کو بار بار کیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فإنہما ینفیان الفقر، کہ یہ تمہارے محتاجی کو دور کر دیتا ہے، یہ تمہارے فقر کو دور کر دیتا ہے، یہ تمہارے تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے. اگر ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ تنگدست ہو جاؤں گا، دیکھنے میں تو آتا ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر کے جا رہا ہے، پیسہ اس کا اتنا ختم ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے اس کی محتاجگی، اس کا فقر، اس کی تنگ دستی، وہ سب دور ہو جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں، وہ اس کے علاوہ بھی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ والذنوب، یعنی گناہ بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے. جو گناہ وہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، عمرے کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے. محترم بھائیو، غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متفق علیہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کسی صحابی نے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ الایمان باللہ ورسولہ، سب سے بہترین عمل وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. الایمان باللہ ورسولہ. محترم بھائیو، غور کیجیے کہ یہ اس کو سب سے بہترین عمل بتایا جا رہا ہے. یعنی انسان اگر مسلمان کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عبادت کرے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کا نیک عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ایسے ہی قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، نہیں ترازو رکھا جائے گا، سب کے نام اعمال کو تولا جائے گا. نہیں، ایک بطاقہ ہوگا جس پہ لکھا ہوگا صرف لا الہ الا اللہ. ایک پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کے گناہوں کو، جتنا بھی دنیا زمین آسمان بھر ہے. کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا. یعنی دیکھیے، وہاں بھی اگر لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس نے شرک اکبر نہیں کیا، نواقض اسلام اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ عمل کل قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا سارے گناہوں کے اوپر. یعنی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ
کا معنی اور مفہوم سمجھ کے اس کا اقرار کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ سب سے یعنی بہتر عمل بتا دیجیے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو تیرے سارے بندے کر رہے ہیں, تو بتایا کہ یہ جو ہے لا الہ الا اللہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کو رکھ جائے تو یہ پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا, یعنی اہمیت جو ہے اتنی زیادہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم انسان کو سمجھنا چاہیے, اس کا مطلب سمجھنا چاہیے, اس کے بعد اس کا اقرار کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ثم ماذا, کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے مقصد کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلاء کلمت اللہ, لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا, لا الہ الا اللہ کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا, نہ کہ زمین کے لیے اپنے ملک میں اس طرح کی چیزیں کے کرنے کے لیے, ایسا نہیں, بلکہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے لیے, تاکہ یہ کلمہ ہم سب تک پہنچا دیں. اس لیے جہاد کرنا, نہ کہ سیاسی فائدہ کے لیے. اس کے بعد قیل ثم ماذا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور, یعنی حج مبرور. یہ وہی حج ہے جس کے اندر انسان حج کرتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہے حج کرنے کے لیے. اگر اس کے مطابق کرتا ہے تو یہی وہ حج مبرور ہے. محترم بھائیوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مرد تو جہاد کریں گے, ہم عورتیں کیسے جہاد کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حج مبرور یہ عورتوں کا جہاد ہے, حج کے لیے تم سفر کرو. حج یہ عورتوں کے لیے جہاد کے برابر ہے اور یہی عورتوں کا جہاد ہے. لہذا عورتوں کو بھی حج کرنا چاہیے, اور عورتوں کے لیے شرطیں ہیں جو انشاءاللہ میں بعد میں بیان کر رہا ہوں. اچھا, یہ سارے کام اگر کرے یہ حاجی جو حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, یہ مجاہد جو جہاد کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے, ضیوف الرحمان کہتے ہیں نہیں, اور جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سننے کے بعد انہیں عطا فرماتا ہے. امام بہقی اپنے بہقی کے اندر شعب الایمان باب ہے, اس کے اندر فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا او معتمرا او غادیا ثم مات فی طریقه كتب اللہ له اجر الغادی والحاج والمعتمر. کہتے ہیں کہ جو شخص حج کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے یا عمرے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے یا اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے, اور وہ حج یا عمرہ یا جہاد نہیں کر پاتا بلکہ راستے ہی میں اس کی موت ہو جاتی ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اگر وہ حاجی ہے تو حج کا ثواب, یا معتمر ہے تو عمرے کا ثواب, یا اگر اس نے جہاد کے لیے نکلا ہے تو جہاد کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے. دیکھیے, یعنی اگر اس نے خلوصیت کے ساتھ للہیت کے لیے یہ سارے کام کیے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایک صحابی یہ حج کے لیے نکلتے ہیں راستے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلتے ہیں. راستے میں وہ اونٹ سے گر پڑتے ہیں اور اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اسے احرام ہی کے کپڑے میں دفنا دو, تاکہ کل قیامت کے دن جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے تو پھر وہ تلبیہ کہتا ہوا تلبیہ پکارتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو. دیکھیے, یعنی جس کی موت اس حال میں ہو گئی ہے اور اسی میں اس کو دفنایا جائے گا, کل قیامت کے دن اسی حال میں وہ اٹھایا جائے گا, یعنی تلبیہ پکارتا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا. محترم بھائیوں, اور جو شخص حج کا ارادہ کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ من اراد الحج فل یتعجل, یعنی جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس کے اندر وہ جلدی کرے اور اس کے اندر وہ دیر نہ لگائے, بلکہ اسے جلدی وہ ارکان ادا کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے یا فرض تھا لیکن اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے حج نہیں کر پایا, تو اس کے ورثہ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ حج اس کے طرف سے کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک عورت نے سوال کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ حج نہیں کیے تھے, ان کے اوپر حج فرض تھا لیکن وہ حج نہیں کر پائے, تو کیا ہم اس کے طرف سے حج ادا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر اس کے اوپر قرض ہوتا تو تم اس کے طرف سے ادا کرتی؟ تو وہ کہتی ہے کہ ضرور میں اس کے طرف سے وہ قرض ادا کرتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, لہذا تم اس کو پورا کرو. اور پھر اس کے بعد وہ عورت, وہ صحابیہ اپنے والد کی طرف سے وہ حج کرتی ہے. اور اگر یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کا حج کر رہا ہو تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنا حج پورا کیا ہو, اور اگر اس نے اپنا حج نہیں کیا ہے, حج ادا نہیں کیا ہے, تو پھر اس کے اوپر ضروری ہے کہ پہلے اپنا حج ادا کرے, پھر اس کے بعد وہ دوسروں کی طرف سے حج کرے. محترم بھائیو, حج کے کچھ شروط بھی ہیں, ایسے ہی نہیں, حج کے کچھ شرطیں بھی ہیں. اس میں سے سب سے پہلی شرط ہے اسلام, کہ وہ مسلمان ہو, وہ مومن ہو, وہ مشرک نہ ہو, وہ کافر نہ ہو. اگر وہ مشرک ہے, اگر وہ کافر ہے, تو پھر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. حج فرض کس کے اوپر ہے؟ مسلمان کے اوپر. اور اس کے بعد سب سے دوسری شرط یہ ہے کہ آزاد ہو, غلام نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ غلام کی جتنی کمائی ہوتی ہے, جتنا مال ہوتا ہے, وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے, لہذا غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اگر وہ غلام آزاد ہو جائے, آزاد ہونے کے بعد اس کے پاس اگر استطاعت ہے, اس کے اوپر حج فرض ہوا ہے, تو پھر وہ حج ادا کرے. ایسے ہی عاقل, یعنی جو عقل رکھتا ہو, ایسا نہیں جو پاگل ہے, پاگل کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اور ایسے ہی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو, وہ بالغ ہو. ایسا نہیں کہ اگر بچہ ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر بچے نے حج اپنے والدین کے ساتھ کیا تو پھر اس کے اوپر اس کا ثواب اس کو ملے گا, اس کے والدین کو بھی ملے گا. لیکن جوان ہونے کے بعد جب وہ بالغ ہو گیا تو پھر اس کو طاقت ہے حج کا,
پھر اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کرے، کیونکہ فرض اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ ایسے ہی اگر عورت حج کرے تو اس کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ محرم ہو، اس کے ساتھ محرم ہو۔ بغیر محرم کے حج اس کے اوپر نہیں ہے، حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوا ہے۔ عورت اگر حج کرتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا ضروری، اور اگر محرم نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر محرم کے چلی آتی ہیں حج کرنے کے لیے۔ حج کا ثواب تو اسے مل جائے گا، حج کا ثواب اسے ملے گا، لیکن اس نے جو سفر کیا ہے بغیر محرم کے وہ گناہگار ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز تو اگر محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، اور اگر وہ آ گئی ہے تو اس کے لیے شرط ہے محرم کا ہونا، لہذا وہ گناہگار ہوئی، حج اس کا ہو جائے گا، حج اس کا ہو جائے گا۔ محترم بھائیوں، یہ تقریباً 5 شرطیں، 4 مردوں کے لیے اور 5ویں شرط جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، یعنی اگر عورت ہو تو اس کے لیے ایک 5ویں شرط کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اب اخیر میں دعا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے آگے یعنی ارکان حج کیا ہے، پھر اس کے بعد حج کے جتنے بھی صفتیں ہیں، حج کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اگلے بدھوار کو۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالکل اسی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد